بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مبشر بٹ۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسی ویڈیو لے کے حاضر ہوا جو ہماری روزمرہ زندگی میں بہت ہی مفید ہے اور بہت ہی سبق آموز ہے۔ ایک بادشاہ محل کی چھت پر ٹہل رہا تھا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر قریب گھر کی چھت پر پڑی جس پر ایک بہت ہی خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی ایک باندی کو بلا کر پوچھا، یہ کس کی بیوی ہے؟ باندی نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ نیچے اترا۔ بادشاہ پر اس عورت کا حسن و جمال کا سحر سا چھا گیا تھا۔ اس نے فیروز کو بلایا۔ فیروز حاضر ہوا تو بادشاہ نے فیروز سے کہا کہ فیروز، ہمارا ایک کام ہے، ہمارا یہ خط فلاں ملک کے فلاں بادشاہ کو دے آؤ اور مجھے اس کا جواب بھی ان سے لے آنا۔ فیروز کہنے لگا، بادشاہ کا حکم سر آنکھوں پر۔ وہ اس خط کو لے کر گھر واپس آ گیا، خط کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا، سفر کا سامان تیار کیا، رات گھر میں گزاری اور صبح اپنی منزل مقصود پر روانہ ہو گیا، اس بات سے لا علم کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ ادھر فیروز جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہو گیا، بادشاہ چپکے سے فیروز کے گھر پہنچا اور آہستہ سے فیروز کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ فیروز کی بیوی نے پوچھا، کون ہے دروازے پر؟ بادشاہ نے کہا، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک ہوں۔ تو اس نے دروازہ کھولا تو بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ فیروز کی بیوی نے حیران ہو کر کہا، آج بادشاہ سلامت ہمارے غریب خانے میں؟ بادشاہ نے کہا، میں آج یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ فیروز کی بیوی نے بادشاہ کا مطلب سمجھ کر کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ کے اس طرح آنے سے، جس نے مجھے کوئی خیر نظر نہیں آ رہا۔ بادشاہ نے غصے میں کہا، اے لڑکی، شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ جس پر فیروز کی بیوی نے کہا، بادشاہ سلامت، میں جانتی ہوں کہ آپ ہی بادشاہ ہیں، لیکن بزرگ کہہ گئے ہیں کہ اگر مکھی کھانے میں گر جائے تو میں ہاتھ اٹھا لیتا ہوں، اگرچہ میرا دل کرتا ہے کھانے کو۔ میں تمہارے پانی میں کوئی پھول نہیں چھوڑوں گا لوگوں کے بکثرت یہاں آنے جانے سے۔ شیر کو اگرچہ کتنی ہی بھوک کیوں نہ لگی ہو، لیکن وہ مردار تو نہیں کھانا شروع کر دیتا، اور کہا کہ بادشاہ سلامت، تم اس کٹورے میں پانی پینے آ گئے ہو جس میں تمہارے کتے نے پانی پیا۔ بادشاہ اس عورت کی باتوں سے بہت شرمسار ہوا اور اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا، لیکن اپنے چپل وہیں بھول گیا۔ یہ سب تو بادشاہ کی طرف سے ہوا۔ اب فیروز کو راستے میں یاد آیا کہ جو خط بادشاہ نے اسے دیا تھا وہ تو گھر پر ہی چھوڑ آیا۔ اس نے تیزی سے گھوڑے کو واپسی کی طرف موڑا اور اپنے گھر کی طرف لپکا۔ فیروز اپنے گھر پہنچا تو تکیے کے نیچے سے خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑی بادشاہ کے نال یعنی چپل پر پڑی، جو وہ جلدی سے بھول گیا تھا۔ فیروز کا سر چکرا کر رہ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو سفر پر صرف اس لیے بھیجا تاکہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ فیروز کسی کو کچھ بتائے بغیر چپ چاپ گھر سے نکلا اور خط لے کر چل پڑا۔ کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس واپس آیا تو بادشاہ نے انعام کے طور پر اسے 100 دینار دیے۔ فیروز دینار لے کر بازار گیا، عورتوں کے استعمال کے کپڑے، کچھ قیمتی تحائف خریدے اور گھر جا کر بیوی کو سلام کیا اور کہا کہ چلو تمہارے میکے چلتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ کہا کہ بادشاہ نے انعام دیا تو میں چاہتا ہوں کہ تم یہ پہن کر اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤ۔ بیوی بولی، جیسے آپ چاہیں۔ بیوی تیار ہو گئی اور اپنے والدین کے گھر اپنے شوہر فیروز کے ساتھ روانہ ہوئی۔ داماد، بیٹی اور ان کے لیے لائے گئے تحائف دیکھ کر وہ لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ فیروز بیوی کو چھوڑ کر واپس آ گیا اور 1 مہینہ گزر جانے کے باوجود بیوی کا نہ پوچھا، نہ اس کو واپس بلایا۔ پھر کچھ دن بعد فیروز کے سالے اس سے ملنے آئے اور فیروز سے پوچھا، فیروز، آپ ہمیں ہماری بہن سے غصے ناراضگی کی وجہ بتائیں یا پھر ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں۔ فیروز نے کہا، تم جو چاہو کر لو، لیکن میرے ذمہ اس کا کوئی ایسا حق باقی نہیں۔ لوگ اپنا معاملہ قاضی کے پاس لے گئے تو قاضی نے فیروز کو بلایا۔ اتفاق سے قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا، اللہ بادشاہ سلامت اور قاضی القضاء کو سلامت رکھے۔ قاضی صاحب، ہم نے ایک سرسبز باغ
درخت پھلوں سے بھرے ہوئے اور ساتھ میں ایک میٹھے پانی کا کنواں اس شخص کے حوالے کیا۔ اس شخص نے ہمارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے، درخت کاٹ دیے اور کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا۔ قاضی فیروز کی جانب متوجہ ہو کر پوچھا، ہاں بھئی لڑکے، کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ فیروز نے کہا، قاضی صاحب، جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ میں نے اس سے بہتر حالت میں واپس کیا ہے۔ قاضی نے پوچھا، کیا اس نے باغ اسی حالت میں واپس کیا ہے جیسے پہلے تھا؟ انہوں نے کہا، ہاں ویسے ہی حالت میں واپس کیا، لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ جاننا چاہتے ہیں۔ قاضی نے کہا، ہاں فیروز، اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ فیروز نے کہا، قاضی صاحب، باغ میں نے کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اس لیے چھوڑا ہے، ایک دن میں باغ میں آیا تو اس میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے، جو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا نہ جائے، اس لیے شیر کے اکرام کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگائے سب کچھ سن رہا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا، فیروز، اپنے باغ کی طرف امن اور مطمئن ہو کر جاؤ۔ واللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ آیا ضرور تھا، لیکن نہ تو وہ کوئی وہاں اثر چھوڑ سکا، نہ کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ وہ وہاں پر تھوڑی دیر رہا اور مایوس ہو کر لوٹ گیا، اور خدا کی قسم میں نے کبھی تمہارے جیسے باغ کے گرد لگے مضبوط دیواریں نہیں دیکھی۔ تو فیروز اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو بھی واپس لے لیا۔ نہ تو قاضی کو پتا چلا نہ ہی کسی اور کو کہ ماجرا کیا تھا۔ کیا خوب بہتر ہے اپنے اہل و عیال کے راز چھپانا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، اپنے گھروں کے بھید کسی پر ظاہر نہ ہونے دو۔ اللہ آپ لوگوں کی اوقات خوشیوں سے بھر دے، آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو، آپ کے مال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، کئی ایسے گھر ہیں جو شک کی بنیاد پر ٹوٹ چکے ہیں اور لاکھوں ٹوٹ رہے ہیں۔ جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اس سبق آموز ویڈیو سے سبق حاصل ہو سکے۔ جزاک اللہ۔